الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. پچھلے درس میں تھا کہ جو ادوار میں چوتھا دور آئے گا اور وہ لمبا دورانیہ ہوگا تو اس میں بہت طرف جہنم کے دروازوں پر کھڑے لوگ پکار رہے ہوں گے. یعنی وہ جس طرح دعوت دیں گے وہ جہنم کے رستے کی دعوت ہوگی. جیسے ہمارے دور میں بہت سی ثقافتی چیزیں، آج کل بسنت پر اتنا زور نہیں ہے، لیکن بسنت دیکھنے کے لیے 4,000 ہزار کے ٹکٹ فروخت ہوئے. 4,000 کا ٹکٹ تھا اور 10,000 ہزار کا فروخت ہوا. تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ وہاں خوبی کیا تھی. ان کا وہاں خوبی تھی کہ فلم ایکٹرس آئی ہوئی تھی، وہ عورتوں کو دیکھنے کے چکر میں یہ لوگ گئے اور 4,000 کا ٹکٹ بلیک میں 10,000 کا خریدا. تو یہ وہی ہے دعات علی ابواب جہنم. جہنم کے دروازے پر کھڑے جہنم کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ قبول کر لیتے ہیں. اور جہنم میں جا کے بھی یہی ہوگا. جہنم میں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور مایوس ہو جائیں گے واپسی سے، تو وہ پھر اس میں تجزیہ کریں گے، کہیں گے کس نے بہکایا تھا؟ وہ کہے گا فلاں نے بہکایا. تو وہ بتلائے گا کہ فلاں نے، پھر فلاں. تحقیق ہوتے ہوتے ابلیس تک پہنچ جائے، کہیں گے اصل یہ اس نے برگلایا. تو سب اسے گالی گلوچ شروع کر دیں گے، لعنت ملامت کہ تو نے کھانا خراب کر دیا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے فرمائش کرے گا کہ یا اللہ مجھے خطاب کا موقع دیجیے، میں ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ اہل جہنم تو خطاب کرے اور وہ کہے گا کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور وہ سچا وعدہ تھا. میں نے بھی وعدہ کیا، میں نے وعدہ خلافی کی. فأخلفتكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. لیکن آپ جب میری پکار پر آئے تو میرے پاس آپ پر کوئی جبر نہیں تھا. ما کان لی علیکم من سلطان، میری کوئی سلطنت، کوئی بادشاہت یہ میرے پاس نہیں تھی. بس میں نے پکارا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری پکار قبول کر. اب نہ میں تمہیں پکاروں گا نہ تم مجھے پکارو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. تو یہ چوتھے دور میں جو ہمارا دور ہے، اس میں آتا ہے کہ دعات علی ابواب جہنم.
اور اسی دور میں ایک دور ایسا آئے گا جس میں افادیت ختم ہو جائے گی. حکام ہوں گے وہ دین کو مانتے نہیں ہوں گے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اپنائیں گے، نہ آن جناب کی تعلیم کو اپنائیں گے. دل ان کے شیطانی جسمانی طور پر انسان ہوں گے. تو ایسے موقع پر ایسی جگہ جہاں حکومت جمی ہوئی ہے وہاں کے بارے میں سوال کیا صحابی نے کہ اگر ایسا دور پائے کوئی شخص تو کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ تم حکومت کا مقابلہ مت کرو، تسمع و تطیع، سنو اور بات مانو، چاہے وہ تم پہ ظلم کرے، چاہے تمہیں مارے، چاہے تمہارا مال لے لے، یعنی تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. کم لوگ ہوں گے. اور موجودہ وقت میں بھی ایسے ہی ہے، حکومت کسی کو کچھ نہیں دے رہی. ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے 10 روپے گورنمنٹ نے دیے تھے، کوئی راحت دی تھی، کوئی اعلان کیا تھا کہ بھئی آؤ اور پیسے لو اور یہ لو. یہ جب شہباز شریف صاحب آئے 26 ارب روپے لگا دیے 2 روپے روٹی پر. ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ نہیں ہے، برا معاشرہ، بدعنوان معاشرہ. بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، انگلینڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، امریکہ سے پڑھے ہوئے، آ رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور کروڑوں تو اب بے معنی چیز ہو گئی. پچھلے دور میں کہتے تھے لکھ پتی تاجر، اب کروڑوں بھی بے معنی ہے. ارب ارب کھا رہے ہیں، کوئی 2 ارب کھا گیا، کوئی 10 ارب کھا گیا، کوئی 20 ارب. اور ان کے مقابلہ کسی کے بس میں نہیں. تو ایسے موقع پر تعلیم دی کہ تم اپنی ذات پر متوجہ رہو، اپنا اخلاق، اپنا دین، اپنی تجارت، اپنے بیوی بچے، بس اس طرح متوجہ. اپنے دین کی حفاظت کر لو، ایمان کی حفاظت کر لو. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، جب آزمائش کا دور آ جائے گا نیک عمل کی مہلت کم ہو جائے گی. اور وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے حصے. اور وہ دور کیسا ہوگا؟ وہ نہایت بے چینی اور اضطراب بھی ہوگا. ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو پتہ چلے گا کافر ہو چکا ہے، یعنی اپنے دین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. صبح مومن ہے، شام کو کافر ہے. اور کیوں ہے ایسا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دین بیچتا ہے کچھ دنیا کے بدلے. جیسے لوگ امریکہ جاتے ہیں، وہاں جا کے جب سیاسی پناہ نہیں ملتی والعیاذ باللہ قادیانیت قبول کر لیتے، وہاں سے درخواست پیش کرتے کہ ہم قادیانی ہیں، پاکستان جانے میں خطرہ ہے، ہمیں سیاسی پناہ دی جائے. وہ ان کو سیاسی پناہ دے دیتے. پھر قادیانی ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، وہ نکلنے نہیں دیتے.
کیونکہ انہوں نے شہریت دلوائی، وہ ارد گرد گھیرا رکھتے۔ اسی طرح بہت سے نوجوان کینیڈا جانے کے چکر میں قادیانی ہو جاتے ہیں، کیونکہ قادیانیوں کو بمقابلہ مسلمانوں کے زیادہ سہولت ہے، وہ قادیانیت قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے محلے سے ایک شخص آئے ایک دن 7-8 سال پہلے، امین پارک میں ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک بھتیجا ہے، اس کے بھائی فوت ہو گئے تھے، بھتیجا تھا، تو ہم نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، جو اس کے حقوق تھے وہ بھی نہیں دیے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلا، وہ قادیانی ہو گیا اور اب وہ جرمنی چلا گیا، تو کیا کیا جائے؟ مطلب ہے کہ لوگ اپنے مفاد کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایسے فتنے بھی ہوں گے ایک دور میں کہ جس سے تم الگ تھلگ رہو، اس میں پڑو مت، فریق نہ بنو، کیونکہ وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ القاعد فیہا خیر من القائم، جو بیٹھا ہے وہ کھڑے کے مقابلے میں بہت اچھا ہوگا، یعنی اس میں سرگرمی کم ہے، جتنی سرگرمی کم اتنا اچھا۔ جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ چلنے والے کے مقابلے میں اچھا ہے، چلنے والے میں سرگرمی ہے، یہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے کے مقابلے میں اچھا ہے، یعنی اس دور میں افادیت ختم ہو چکے گی، اور جو آدمی فتنے میں فریق بنے گا اور فریق بن کر سرگرمی اختیار کرے گا وہ نقصان میں پڑ جائے گا۔ ارشاد ہوا کہ وہ فتنے اس قسم کے ہوں گے کہ جو گردن اٹھا کر جھانکے گا وہ اس کو کھینچ لے گا، شامل ہو جائے گا، فریق بن جائے گا، زبردستی فریق بن جائے گا۔ تو جو آدمی ایسے فتنوں سے کوئی پناہ گاہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پناہ لے لے۔ اسی مضمون کو ایک اور حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا کہ سوتا آدمی ایسے موقع پر اچھا ہے جاگنے والے سے، جاگنے والا اچھا ہے کھڑے شخص سے، کھڑا شخص اچھا ہے دوڑنے والے سے، اور جو آدمی پناہ لے سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایسے ماحول سے چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات دیکھنے سے بھی بچائیں جس طرح کے حالات کی یہاں خبر دی گئی، اور ایک حدیث پاک میں ہے وہاں بھی یہی مضمون ہے، اس میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں کہ الا فَإِذَا وَقَعَتْ، جب اس طرح کے فتنے آ جائیں تو جس آدمی کے پاس دیہات میں اونٹ ہے اس کو چاہیے کہ دیہات میں چلا جائے، وہیں اونٹوں کو چرائے، انہی سے روزگار لے۔ جس کے پاس بکریاں ہیں وہاں چلا جائے، جس کے پاس زمین ہے، اراضی ہے باہر، وہ وہاں چلا جائے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت، آپ یہ فرمائیے کہ من لم یکن لہ ابل ولا غنم ولا ارض
اگر کوئی آدمی ایسا ہے، نہ اونٹ ہے، نہ بکریاں ہیں، نہ زمین ہے، تو فرمایا کہ اس آدمی کو یہ چاہیے کہ یہ فریق نہ بنے، اپنی تلوار اٹھائے اور تلوار کو پتھر پر دے مارے، اس کی دھار ختم کر دے، میدان میں آ ہی نہیں سکتا۔ ثم لینجو، پھر چاہیے کہ وہ دور ہو جائے اگر وہ دور ہو سکتا ہے، لیکن میدان میں نہ کودے، کیونکہ ہر طرف دونوں طرف مسلمان ہوں گے، دونوں طرف مقاصد، مال ہوگا، دنیا ہوگی، اقتدار ہوگا، فساد ہوگا، تو تم ایسے موقع پر الگ تھلگ رہو۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہم حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ یعنی بڑی اہم بات ہے، ذہن میں رکھو۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت، آپ مجھے بتلائیے، ان اکرہت حتی ینطلق بی، اگر میں مجبور کر دیا جاؤں اور مجھے زبردستی کوئی ایک فریق اپنے ساتھ لے جائے میدان جنگ، پھر کوئی آدمی مجھے مار دے، تلوار سے مار دے، کوئی تیر آ گیا وہ مجھے لگ گیا، موجودہ دور میں گولی آ گئی لگ گئی، میری وفات ہو جائے، ارشاد ہوا کہ وہ مارنے والا اپنا گناہ بھی لے جائے گا، تمہارا گناہ بھی لے جائے گا، اور وہ مارنے والا اہل جہنم میں ہو جائے گا۔ ایک موقع پر ارشاد ہوا کہ ان قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ بندہ مومن کا سب سے بہتر مال چند بکریاں ہوں گی، یتبع بہا شعف الجبال، جس کو لے کے یہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے، بارانی علاقوں میں چلا جائے، اپنے دین کی حفاظت میں یہ فرار اختیار کر لے فتنوں سے، جو فتنے آئیں گے وہ شدید ہوں۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ایک ٹیلے پر تشریف فرما تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل ترون ما ارا، جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں کیا تم لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا کہ میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے درمیان ہیں، آ رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں، اور ایسے آ رہے ہیں، ایسے اتر رہے ہیں جیسے بارش اترتی ہے۔ اور وہ فتنے پھر آ گئے، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنے شروع ہو گئے۔ فتنوں کا آغاز تو ہو گیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، کیونکہ امت اس قدر ترقی کر چکی تھی اور مسلمانوں کا جغرافیہ
اس قدر وسیع ہو چکا تھا کہ اس کے نظم کے لیے حضرت عمر جیسا ہی شخص چاہیے تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وہ سب طبقات ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی، ان طبقات کی جو دین اسلام کو کمزور کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بہت قریبی دور میں روم کی سلطنت اور فارس یعنی ایران کی سلطنت ختم ہوئی، رومی ایک درجے میں باقی رہے، ان کے بے شمار علاقے شام اور مصر سمیت مسلمانوں نے لے لیے، ایران پورا کا پورا فتح ہو گیا۔ تو شاہ ایران کی فوج کے 12,000 افراد جو اس کی CID تھی، جو بڑے منظم اور بہت تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ اسلام لا کر کوفے میں آباد ہو گئے تھے، اور ان میں نفاق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے کوفے کے معاملات نے پریشان کر دیا، کیونکہ وہ سازشیں کرتے تھے۔ ایک گورنر آیا، اس کے خلاف سازش، پھر اس کو اتروایا دوسرے کے خلاف، تیسرے کے خلاف۔ اسی طبقے نے ابو لؤلؤ المجوسی، یہ مجوسی تھا ایک شخص، اس کو مدینہ پاک بھیج دیا۔ یہ بھی بہت ٹرینڈ تھا، فوجی تھا، بلکہ گوریلا تھا۔ اس نے آ کے اسلام قبول کیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، بالکل عین پیچھے ہوتا تھا، تکبیر اولیٰ میں شامل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اس سے فرمائش کی، کیونکہ یہ چکیوں کے پارٹ بناتا تھا اور اس کا یہ ماہر تھا، وہی اس کا کاروبار تھا ظاہراً، تو فرمایا کہ ہمارے گھر کے لیے بھی ایک بنائے۔ تو اس وقت اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا جو تعجب کا تھا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا میں آپ کو ایسا پارٹ بنا کے دوں گا دنیا یاد رکھے گی۔ وہ بات سمجھ میں کسی کی نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر خود بڑے بیدار مغز آدمی تھے، بہت بیدار مغز تھے اور بہت دور کی بات سمجھ لیتے تھے، لیکن نہیں سمجھ سکے۔ حقیقت حال تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ وہ اپنے گھر میں مشق کرتا رہا، اطمینان حاصل کیا، کئی سال نمازیں پڑھی، اور نماز میں ہی اس نے وار کر دیا۔ اور وار اس قدر شدید تھا کہ معدہ زخمی ہو گیا اس سے، اور جس خنجر سے وار کیا اس نے اس کو بہت غیر معمولی زہر میں اس کو بجھاتا رہا، پھر اس کو تپاتا تھا، جب آگ کی طرح وہ ہو جاتا پھر اس کو زہر میں بجھاتا تھا۔ تو وہ خود اتنا زہریلا ہو چکا تھا خنجر کہ اس سے زہر پھیل گیا۔ معدہ اس قدر زخمی ہو گیا کہ جب اس دور کے اطباء آئے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو وہ چیز پلائیں جو ان کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ ممکن ہے معدہ قبول کر لیں، تو سب سے زیادہ پسند تھی نبیس، کھجوروں کی نبیس، اور تیز نبیس پیتے تھے، عام آدمی نہیں پی سکتا تھا۔ کھجوریں بھگو دی جاتی تھیں اور وہ 1 دن 1.5 دن بھیگی رہتی تھی، پھر اس کا پانی نوش فرماتے تھے۔ تو جب نبیذ پیش کی
تو وہ نبیذ بھی معدے سے نکل گئی. تو انہوں نے کہا کہ اب ان کا کوئی اس دور کے طب میں کوئی علاج نہیں تھا، بس وقت پورا کر لیں جب تک بھی وقت ہے. لیکن اس وقت بھی ان کو ہوش حواس، نصیحت، وصیت، کوئی چیز ہوش میں متاثر نہیں تھی. وفات تک چاقو چوبند رہے. پوچھا مجھے کس نے مارا ہے تو بتایا ابو لؤلؤ المجوسی نے. تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا. یعنی سمجھئے کہ یہ وہی شخص ہے اور یہ منافق تھا. تو اس طرح کی چیزیں، وہ ایک آغاز ہو گیا. یعنی غیر مسلموں کا یا رومیوں کا یا فارس کی ان قوتوں کا جو منافقین تھے، ایک ہاتھ پڑ گیا. پھر وہ دروازہ بند نہیں ہوا، کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے. ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو خطاب فرمایا ایک مجلس میں. فرمایا کہ بتاؤ فتنوں کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ فتنے تو چلتے رہتے ہیں، انسان کو پریشانی آ جاتی ہے اپنے گھر میں، اولاد میں، مال میں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتے ہیں. فرمایا میں اس فتنے کا نہیں پوچھ رہا، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارے گا. تو صحابی نے کہا کہ آپ کو ان فتنوں کی کیا فکر ہے؟ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے. تو فرمایا کہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ کیا بتلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا. فرمایا کہ پھر کبھی بند نہیں ہوگا. تو وہ پھر بند نہیں ہو سکا اور اس طرح کے فتنے چلتے رہے. لیکن ان فتنوں میں اور ہمارے فتنے میں ایک فرق ہے. اس دور میں جو فتنے آئے وہ زیادہ تر اقتدار کی تبدیلی تھی. لوگوں میں اپنے مذہب سے رجحان بڑا پکا تھا، اپنے مذہب سے مخلص تھا. جو ہمارا دور آیا اب، اور خاص طور پر ہمارا بر صغیر، اس میں اپنے مذہب سے وابستگی ختم ہو گئی. کوئی تعلق کسی شادی میں چلے جائیں، وہاں جس طرح کے خواتین لباس پہن لیں، بازو برہنہ ہے، جسم نیم برہنہ ہے، بیٹھی ہے بے تکلف بیٹھی ہے، مرد عورتیں کٹھے ہیں. یعنی اسلام کی کوئی چیز نہیں. کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ کافر ہیں. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں. کفر کی کوئی وجہ نہیں. لیکن اپنے مذہب سے جو وابستگی وہ صرف زبانی کلام. محبت یہ بھی زبانی، کیونکہ حقیقی محبت کیا ہے؟ حقیقی محبت ہے کہنا ماننا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو میرا کہنا مانو، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کی مرضیات کا معیار ہے. تو اللہ کے نبی کا کہنا ماننا وہی اللہ کا کہنا ماننا. تو اگر تمہیں محبت ہے تو تم کہنا مانو. تو اس دور میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مذہب سے تعلق بڑھائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائے. اللہ سے تعلق بڑھانا
اللہ کی یاد سے سب سے زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ مطالعہ کیا جائے، علم دین پڑھایا جائے، جیسے معارف الحدیث ہے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب، وہ ہر آدمی پڑھ لے۔ اب اردو میں تفاسیر آ گئی، ان کا مطالعہ کر لیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے اپنے مذہب کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اور موجودہ وقت میں جو سب سے بڑی خرابی ہے، جو دین بیزاری ہے اور دین سے واپسی کی طرف دوڑ رہے ارتداد، اس بیزاری اور واپسی یعنی والعیاذ باللہ ارتداد کی طرف دوڑ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے اللہ تعالی کے احکام کی ناقدری۔ اللہ کا حکم ہے، بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ باقی سب کی قدر ہے، اولاد کی بھی قدر ہے، سسرال کی بھی قدر ہے، میکے کی بھی قدر ہے، سب کے لحاظ ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہ کہتے ہیں وہ مجھ۔ اب یہ کوئی معاشرہ یہ کہہ کے کہ چھوڑو پرانی باتیں، چھوڑو مولویوں کی باتیں، کوئی یہ کہہ کے کہ یار حالات ہے، مجبوری ہے، چھوڑ سب نے دیا۔ الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ جو بڑے طبقات ہیں وہ تو اس حد تک دین سے دور جا چکے ہیں کہ غیر مسلم سے دین کی بات کرنی آسان، ان سے مشکل، بہت مشکل، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں، وہ ایسا طرز رکھتے ہیں ایک حقارت کا، منہ پھیر لیں گے، کوئی بات اہمیت نہیں دیں گے۔ تو ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا بمقابلہ کسی ہندو کو پہنچانے کے زیادہ مشکل ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام کی قدر نصیب فرمائے۔ قدر یہ ہے کہ جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر ہے اور وہ عمل کے لیے ہے، کیونکہ ہمارا دین فلسفہ نہیں ہے۔ فلسفہ ہوتا ہے 2 اور 2 4 اور اس طرح کے حسابات، اور تطبیق ہو جاتی ہے، آدمی علمی طور پہ لطف اندوز ہوتا ہے، عمل کے لیے کچھ نہیں۔ ہمارا دین عمل کے لیے کہ جو ہے اس پہ عمل کرو، اور عمل کب ہوتا ہے؟ جب موقع آئے۔ شادی بیاہ کے لیے جو احکام ہے، عمل کب ہوگا؟ جب شادی آئے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہنگامی موقع ہے، یہ بعد میں دیکھیں گے عمل، تو بعد میں کب دیکھیں گے؟ موقع تو آج ہے، بعد میں کب ہوگا؟ شادی روز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، کیونکہ ہم فتنے کے دور میں ہیں۔ ہمارے بہت فتنے ہیں، قادیانیت فتنہ ہے، پرویزیت فتنہ ہے، NGOs وہ نئے سے نئے پیر بنا رہے ہیں، نئے سے نئے نظریات بنا رہے ہیں۔ اب ایک نظریہ آ گیا، وہ کہتے ہیں نماز کی ضرورت نہیں۔ ایک پیر صاحب سے ایک شخص بیعت ہوئے، وہ ہمارے والد صاحب کے پاس آتے رہے سے سن 62-63 میں۔ ان کا بیٹا کہیں بیعت تھا، یہ ضعیف العمر تھے، 70-75 سال کی عمر کے آدمی۔ وہ اولاد نے زبردستی اپنے پیر سے انہیں بھی بیعت کرا دی۔ اب پیر صاحب نے بیعت کر لی، اور پہلی شرط یہ رکھی کہ آج کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ جی کیوں نہیں پڑھنی؟ اس نے کہا کہ پھر میری بیعت کا کیا فائدہ، میں بخشواؤں گا۔ والعیاذ باللہ۔
اب 2 دن انہوں نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ یہاں آئے مشورے کے لیے. میں نے انہیں پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 62-63 میں 1962-63 میں مسلم مسجد آتا رہا ہوں تمہارے والد کے پاس. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ آدمی بیعت کے قابل نہیں ہے، آپ کی بیعت ہی نہیں ہوئی. آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اولاد سے اس معاملے میں سمجھوتا مت کریں، چاہے آپ کو گھر چھوڑنا پڑے، فٹ پاتھ پہ سو جاؤ، دربار آ کے سو جاؤ. نماز نہیں چھوڑنی. آخری دور ہے، پتہ نہیں کب تک. ایک تو جوان کا پتہ نہیں، ادھیڑ عمر کا پتہ نہیں، ایک آدمی 75 سال کا ہے، اس کا اور زیادہ قریب ہے موت سے. تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. یہ ہمارے معاشرے کے فتنے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے اور فتنوں سے اپنی امان میں رکھے. وصلی اللہ یہ ایک دوست ہیں ہمارے مولانا قاری ثناء اللہ صاحب، تفسیر و قرآن مذہب میں ان کا ادارہ بھی ہے. ان کی وفات ہوئی ہے 3 دن پہلے. تو ان کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لی. دعا کیجیے جو آپ حضرات نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کا ثواب قاری ثناء اللہ صاحب مرحوم کی روح مبارک کو پہنچا دے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مغفرت سے نوازے، اپنے یہاں بلند درجات سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ہم سب کی آخرت اچھی فرمائے. ہمیں جن کے جو آج اس دنیا سے جا چکے، ہمارے والدین، بہن، بھائی، رشتہ دار، سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی مغفرت سے نوازے. وصلی اللہ تعالی علی اجمعین.